والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مائک تو بڑا جان لیوا ثابت ہو رہا ہے. اللہ ہی خیر کرے. اگر کوئی 10 دن مسلسل اس مائک پہ بول دے تو 10 دن کے بعد ہمیں تو لگتا ہے 10 دن چل ہی نہیں پائے گا. اللہ خیر کرے. آئیے وہ سننے سنانے سے قبل ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، ہم غریبوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں خلوص دل کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، مگر جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی بلند آواز سے پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اللہ اکبر. آئیے پھر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولا امام حسین کی شان بے نیاز میں کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں. آپ مکمل توجہ کے ساتھ میری آواز پہ نہ جائیے گا. یہ دیکھیے کہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے، ذکر کس کا کر رہے ہیں. آپ کے اور ہمارے محبوب، ہمارے آقا، ہمارے مرکز عقیدت حضرت امام عالی مقام امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے. اور انسان محبوب کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ نام لینے والا اچھی آواز کا ہے یا نارملی آواز کا ہے. بس آپ کو محبت ہونی چاہیے، سچا لگاؤ ہونا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
میدان میں تشریف فرما تھے، بکریوں کا ریوڑ تھا، اونٹوں کا ریوڑ تھا، گایوں کا ریوڑ تھا، یعنی آپ کے پاس ایک بڑی تعداد میں بکری تھی، بڑی تعداد میں گائے تھی، اور ایسے ہی بڑے تعداد میں اونٹ بھی آپ کے پاس تھے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہوتے ہیں، انہیں خلیل اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور خلیل کا معنی ہوتے ہیں دوست۔ تو حضرت جبریل نے سوچا لاؤ چیک کریں کہ اللہ کا دوست کیسا ہے۔ چنانچہ آپ ذکر الہی میں مصروف تھے کہ پیچھے سے آواز آتی ہے اللہ۔ اتنا سننا تھا، ذات باری کا نام آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مچل جاتے ہیں، اپنے معبود حقیقی کا نام سن کر بے قرار ہو جاتے ہیں کہ میرے معبود کا نام لینے والا اس جنگل میں کون ہے، اس بیابان میں کون میرے محبوب کا نام لے رہا ہے۔ چنانچہ جب تلاشا تو جبریل امین عام انسان کی صورت میں تھے، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے تم نے ابھی لفظ اللہ کہا، میرے محبوب کا نام لیا ہے، ایک بار پھر کہہ دو۔ حضرت جبریل تو آئے تھے امتحان لینے کے لیے، کہنے لگے ویسے نہیں لیں گے، کچھ چیزیں دینی پڑیں گی تب لیں گے۔ کہا کیا لوگے؟ کہا یہ جو بکری کا ریوڑ ہے، یہ بکری کی جو جماعت دکھ رہی ہے، یہ بکریوں کی تعداد جو دکھ رہی ہے، یہ سب مجھے دینا ہوگا، تب میں ایک بار اللہ کہوں گا، ایک بار آپ کے محبوب کا نام لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا چلو دیتے ہیں۔ آپ نے پھر ایک بار نام لیا، حضرت ابراہیم کی محبت اور جوش مار جاتی ہے، اور محبت میں بے قرار ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ایک بار اور میرے محبوب کا نام لے لو۔ پھر وہ کہتے ہیں ایسے نہیں لیں گے۔ کہا اب کیا چاہیے؟ کہا یہ گائے کی تعداد، یہ گائے کی جماعت، یہ پوری گائے ہمیں دے دی جائے، تب میں آپ کے محبوب کا نام لوں گا۔ کرتے کرتے گائے بھی چلی گئی، سارے اونٹ بھی دے دیا۔ اب پھر حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ ایک بار اور نام لے لو۔ تو حضرت جبریل نے کہا ایسے نہیں لیں گے، اب بھی کچھ دینا ہوگا تبھی آپ کے محبوب کا نام لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سچا عشق دیکھیے، سچا پیار دیکھیے، اپنے محبوب کا نام سننے کے لیے، اپنے محبوب کا ذکر سننے کے لیے بکری بھی دے رہے ہیں، گائے بھی دے رہے ہیں، اور اونٹ بھی دے رہے ہیں۔ اب جب بات آ گئی تو حضرت ابراہیم کہنے لگے مجھے ہی لے لو، یعنی سب بیچ دیا، سب راہ خدا میں قربان کر دیا، صرف اپنے محبوب کا نام سننے کے لیے، صرف اپنے محبوب کا تذکرہ سننے کے لیے۔ تو آئیے اسی ذہن کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ، اسی وچار کے ساتھ، اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم اپنے ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ توجہ دیں، جنوں کے نیز پہ قرآن، جنوں کے نیز پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیز پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیز پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیز پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیز پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتے نہیں یہ، شہید مرتے نہیں یہ بتا رہے ہیں، شہید مرتے نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین، جنوں کے
امید ہے کہ کوئی عاشق خاموش نہیں بیٹھے گا. سجا کے بیٹھے ہیں ہم بھی، سجا کے بیٹھے ہیں ہم بھی، سجا کے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو. سجا کے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو. اگلے مصرے پہ دھیان دیجیے گا. سجا کے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو. سجا کے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو. خبر ملی ہے، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے تشریف لا رہے حسین. خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے حسین. اور کرے گا خانہ کعبہ، کرے گا خانہ کعبہ. توجہ دیجیے گا، اہل علم حضرات کی توجہ خصوصی طور سے چاہوں گا. کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام. کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام. کرے گا خانہ کعبہ، کرے گا زمین کو سلام. کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام. جہاں پہ اپنا، جہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے بچھا رہے حسین. جہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے حسین. جنوں کے نیز پہ قرآن سنا رہے حسین. نوجوانوں کی توجہ، خاص طور سے بچوں کی توجہ چاہیں گے. علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ننھے معصوم کربلا کے میدان میں قربانی دینے سے پیچھے نہ رہے. ملاحظہ فرمائیں، سب اس میں شامل ہوں. تبسم علی اصغر، تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو. تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو. تبسم کا معنی ہوتا ہے چہرے پہ مسکراہٹ کا آ جانا، تیرے چہرے پہ ہنسی کا کھل جانا، لبوں پہ ہنسی تیر جائے، اسی کا نام ہے تبسم. آپ غور فرمائیں. تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو. تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو. تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو. تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو.
مسکرا رہے ہیں حسین، یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین، جو نوک نیز پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین۔ اور یہ شعر ظالموں کے حوالے سے ہے۔ جب کوئی بندہ ظلم اور بربریت کے بنیاد پر اپنا سکہ جما لیتا ہے، جب وہ اتیاچار کی بنیاد پر سلطنت میں قابض ہو جاتا ہے اور حکومت کی باغ ڈور سنبھال لیتا ہے، تو وہ ہمیشہ کمزور، غریب، نادار لوگوں سے ڈرتا رہتا ہے، ان کی بددعاؤں سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے جو ظالم و جابر بادشاہ ہوتے ہیں وہ غریبی نہیں ختم کرتے، وہ مفلسی نہیں ختم کرتے، بلکہ غریب کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ غریبی ختم کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ محتاجی اور مفلسی کو دور کر دینا، انسانی سماج سے غربت کو ہٹا دینا، یہ بڑا کشٹ کا کام ہے۔ لیکن غریب کو جلا دینا، غریب کو مار دینا، غریب کا مرڈر کر دینا، یہ بڑا آسان کام ہے۔ تو ایسے جو حاکم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، ان کا دل اور ان کا کلیجہ کانپتا رہتا ہے۔ اسی لیے جب ان کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اسے پورے زور اور پوری طاقت کے بلبوتے پر دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا جانتی ہے کہ ظلم زیادہ دیر نہیں ٹکتا، اتیاچار زیادہ دیر تک نہیں ٹکتا، اس کو ختم ہونا ہے۔ تو یزید نے بھی یہی کام کیا تھا، اور سنیں، یزید تخت پہ بیٹھا، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا پھر بھی کانپتا ہے۔ یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزے پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین۔ آخری شعر عاشقوں کو مدعو ہے، عاشقوں کے حوالے۔ میری نگاہ ہنس دیکھو، میری نگاہ ہنس دیکھو، وہ آخری سجدہ۔ تڑپ کے کہہ دے سبحان اللہ، مچل کے کہیں سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ امام حسین کے نام، ایک بار مچل کے سبحان اللہ کہیں، اور مچل کر کہیں، یا حسین یا حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میری نگاہ سے دیکھو وہ آخری سجدہ، میری نگاہ سے دیکھو وہ آخری سجدہ۔ میری نگاہ یعنی عشق کی نگاہ، محبت کی نگاہ۔ اور جب علامہ اقبال نے کربلا میں آخری سجدے کو، امام حسین کے آخری سجدے کو جب محبت کی نگاہ سے دیکھا تو بول اٹھے، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔
میں نے ایک سجدہ سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. عشق کی نگاہ چاہیے, محبت کی نگاہ چاہیے. میری نگاہ سے دیکھو وہ آخری سجدہ, میری نگاہ سے دیکھو وہ آخری سجدہ, میری نگاہ سے دیکھو وہ آخری سجدہ, میری نگاہ سے دیکھو وہ آخری سجدہ. زمین کو عرش معلا بنا رہے, زمین کو عرش معلا بنا رہے حسین, جنوں کے نیز پہ قرآن سنا رہے حسین. شہید مرتے نہیں یہ بتا رہے حسین. درود پاک پڑھ تو آگے ذکر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے, رب فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو. اس کا مطلب اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. آئیے میں آپ کو اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھاتا ہوں. آئیے اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. رب فرماتا ہے اے ایمان والو. جب رب کا یہ فرمان نازل ہوا تو امام حسین یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں بھی شامل ہوں. دنیا میں جتنے بھی ایمان والے ہیں رب کے اس فرمان میں شامل ہیں. تو حسین سمجھ رہے تھے کہ اس فرمان میں مجھے بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے, مجھے بھی مخاطب کیا جا رہا ہے, مجھے بھی متوجہ کیا جا رہا ہے. اور کیا کہا گیا کہ جو مدد مانگنے کی پرکریا ہے, جو مدد مانگنے کا سسٹم رکھا گیا ہے وہ صبر سے شروع ہے اور نماز پہ ختم ہے. یعنی صبر سے مدد مانگنے کا آغاز ہوتا ہے اور نماز پہ مکمل ہو جاتا ہے. آئیے امام عالی مقام شہید اعظم سیدنا امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ کی جیون شیلی پہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں, آپ کی لائف اسٹائل کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. رب کا فرمان کہتا ہے مدد چاہیے تو صبر سے شروع کرو اور نماز پہ مکمل ہو جاتی ہے. لیکن جب بات ساتھ میں رہنے کی آئی کہ اللہ کس کے ساتھ ہے, صبر والوں کے ساتھ ہے یا نماز والوں کے ساتھ ہے, تو صاف صاف کہا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. تو میرے امام نے صبر سے شروع کیا اور نماز میں مکمل کر دیا.
پوری تفسیر قرآن کی حسین ہے۔ قرآن پڑھنا ہے تو حسین کو پڑھ لو، حسین پڑھ لیا تو قرآن پڑھ لیا۔ قرآن سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھ لو، حسین کو سمجھنا ہے تو قرآن سمجھ لو۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ ہمارے ہیں حسین، اور حسین گواہی دیتے ہیں کہ قرآن ہے ہمارا۔ وہ نبی پاک، وہ رسول پاک جو امام حسین کو کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے اور اٹھا کر کے بلندی کا مقام بتایا کرتے تھے، وہ نبی وصال فرما گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، نانا جان کا ساتھ چھوٹ گیا، حسین نے صبر کیا۔ وہ ماں فاطمہ جو نبی کے بعد صرف 6 مہینہ دنیا میں رہی، نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صرف 6 مہینہ زندگی گزاری، اور 6 مہینے کے بعد حسین کی ماں فاطمہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں فاطمہ کا ساتھ چھوٹا، حسین نے صبر کیا۔ والد بزرگوار مولا علی شیر خدا مشکل کشا مولا علی کو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کر دیا گیا، حسین نے صبر کیا۔ بڑے بھیا امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا۔ جب امام حسین کو پتا چلا کہ میرے بھائی کو زہر دے دیا گیا، دوڑ کر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے بھائی کو الٹی ہو رہی ہے، خون کی قے ہو رہی ہے، اور الٹی میں صرف خون باہر نہیں آ رہا ہے بلکہ اب میرے بڑے بھیا کا کلیجہ بھی کٹ کٹ کر باہر نکل رہا ہے، ان کے کلیجے کا ٹکڑا ٹکڑا باہر نکل رہا ہے۔ امام حسین نے یہ دردناک منظر دیکھا، اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کی تکلیف کو دیکھا، حسین نے صبر کیا۔ آپ نے سنا کہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے، بڑی بری خبر تھی، لیکن حسین نے صبر کیا۔ مدینے میں رہنے نہ دیا گیا۔ جب سارے لوگوں نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو مدینے والوں نے ساتھ دیا تھا۔ مدینے میں نبی پاک نے اپنا آخری قیام فرمایا۔ ماں فاطمہ کی مزار مدینے میں ہے، بڑے بھیا حسن مجتبیٰ کی مزار مدینے میں ہے، خالہ کی مزار مدینے میں ہے، نانی کی مزار مدینے میں ہے، لیکن وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ دور ہو رہا ہے جس مدینے کو دیکھنے کے لیے آج ہندوستان کا بچہ تڑپتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہے تو یوں کہے کہ جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تو وہ مدینہ، وہ شہر مدینہ آج حسین سے چھوٹ رہا ہے، لیکن حسین صبر کر رہے ہیں۔ مکہ پہنچ گئے پورے پریوار کے ساتھ، پورے فیملی کے ساتھ مکہ میں قیام پذیر ہو گئے، لیکن وہاں بھی شانتی سے نہیں رہنے دیا گیا، وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا گیا۔ ظالموں نے امام حسین کو وہاں بھی سکون نہیں لینے دیا۔ مکہ چھوٹ رہا ہے، حسین صبر کر رہے ہیں۔ راستے میں ہے مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، آپ کے 2 ننھے معصوم بچوں کی دردناک شہادت کی خبر سنی۔ امام حسین نے صبر کیا۔ آپ آگے چلتے ہیں، راستے میں رہتے ہیں، یزید کے لشکر کا سپہ سالار کربلا کے میدان سے پہلے یزید کے لشکر کا کمانڈر خود آتے ہیں اور امام حسین کے پورے قافلے کو نظر بند کر دیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں۔
لیکن حسین صبر کر رہے ہیں. کہیں تلوار باہر نہیں آ رہی ہے, کہیں جھگڑا نہیں کر رہے ہیں, کہیں لڑائی نہیں کر رہے ہیں, کہیں پیسوں مباحثہ نہیں کر رہے ہیں. حسین صبر پہ صبر کرتے جا رہے ہیں. حسین قدم قدم پہ صبر کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ صبر حسین سے لپٹ گیا ہے, حسین صبر سے لپٹ گئے ہیں. نہ صبر کو حسین سے الگ کیا جا سکتا ہے, نہ حسین کو صبر سے الگ کیا جا سکتا ہے. حر نے قید کر لیا, آپ نے صبر کیا. حر نے کہا اے حسین ابن علی, میں حکومت کا افسر ہوں, مجبور ہوں, میں قید کر کے رہوں گا. حسین نے صبر کیا, لیکن حسین حسین ہے. حسین تو دشمنوں کا بھی امام ہوتا ہے. حضرت حر سب کچھ کر رہے تھے, لیکن ان کے دل میں امام حسین کی محبت بھی تھی, ان کے دل میں امام حسین کا احترام بھی تھا. اس لیے اپنے فوجیوں کو الگ کر لیا, اپنے فوجیوں سے کہا تم ایک سائٹ میں رہو, حسین کا قافلہ ایک طرف رہے گا, لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو الگ نماز نہیں پڑھی جائے گی, بلکہ حسین کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی. یہ ہے میرے حسین کا کردار, یہ ہے میرے حسین کا اخلاق, یہ ہے میرے حسین کا کیریکٹر کہ اپنے بھی ان کو امام تسلیم کرتے ہیں اور دشمن بھی انہیں امام تسلیم کر رہا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, وہی حر جو قید کیے تھے, امام حسین سے محبت کرنے کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ہدایت دی. کل تک قیدی بنا رہے تھے, آج حسین کی محبتوں کے قیدی بن کر کے حضرت حسین کے قدموں میں پڑے ہیں, حضرت حسین کے قدموں میں نچھاور ہو گئے. امام حسین نے حضرت حر کا بلیدان دیکھا, امام حسین نے حضرت حر کا قربانی دیکھی, آپ نے صبر کیا. اب حد ہو گئی. قاسم بن حسن وہ سامنے کھڑے ہیں اور کربلا کے میدان میں جنگ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. حسن کا بیٹا بڑے بھائی کی نشانی قاسم اپنے چچا سے اجازت مانگ رہے ہیں. حسین ان کے سگے چچا ہے. حضرت حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دوں, تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو, تم تو میرے بھائی کی پہچان ہو. میں ان درندوں کے حوالے تمہیں نہ کروں گا, مگر جذبہ شہادت, امام کی اطاعت کا جذبہ, امام کے پیچھے پیچھے چلنے کا حوصلہ, امام پر قربان ہونے کی طلب, آخرکار امام حسین کو اپنے بھتیجے کو اجازت دینی پڑی اور امام حسین نے اپنے بھتیجے کو اجازت دے دی, پرمیشن دے دی. اب قاسم بن حسن میدان جنگ میں جا رہے ہیں. قاسم بن حسن میدان جنگ میں کارزار میں لڑائی کر رہے ہیں, لیکن خیمہ میں حسین صبر کا مجسمہ بنا بیٹھا ہوا ہے, صبر کا پیکر بنا بیٹھا ہوا ہے اور اپنے رب کی طرف لو لگا کر عرض کرتے ہیں میرے مولا دیکھ تیرا حسین کتنا صبر کر رہا ہے کہ اپنے بڑے بھائی حسن کی نشانی بھی تیری راہ میں قربان کر دیا ہے, تیری راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیا ہے. حضرت حسن, حضرت قاسم بن حسن ابھی ننھی سی عمر ہے, 18 سال کی عمر ہے, اور 19 سال کی عمر میں بچوں کے چہرے پہ داڑیاں نہیں آیا کرتی. حضرت قاسم بن حسن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, ہلکی ہلکی ریکھ ہے. جب حضرت قاسم بن حسن کو ابن سعد نے دیکھا تو اس نے اپنے ارزق سے کہا, یہ ارزق بہت بڑا پہلوان تھا, اس نے ارزق سے کہا اے ارزق جاؤ قاسم بن حسن کا مقابلہ کرو. ارزق برا مان جاتا ہے, ارزق کو اپنی ذلت محسوس ہوتی ہے, ارزق کو اپنی رسوائی محسوس ہوتی ہے اور کہتا ہے اے ابن سعد مجھے تم جانتے نہیں ہو, میں ارزق ہوں. ارزق میرے ٹکر کا پورے عرب میں کوئی بہادر نہیں ہے, میرے مقابلے میں کوئی جنگجو نہیں ہے. تم اس نوجوان نا تجربہ کار بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجتے ہو. میں ارزق ہوں, ارزق. اے ابن سعد میں اس کے مقابلے میں نہیں
نہیں جاتا، وہ بھی تکبر میں آ کر، وہ بھی گھمنڈ میں آ کر اپنے بڑے بیٹے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ تم قاسم بن حسن کا مقابلہ کرو۔ تاریخ بتاتی ہے، کتابیں بتاتی ہیں کہ اس ارزق کے لڑکے کو قاسم بن حسن کے پاس سب نے دیکھا آتے ہوئے، لیکن کب زمین بوس ہو گیا یہ کسی نے نہیں دیکھا۔ شیر خدا کا وہ پوتا، حیدر کرار کا پوتا قاسم بن حسن اس ارزق کے لڑکے کو منٹوں میں زمین ڈھیر کر دیا، زمین بوس کر دیا، جہنم پہنچا دیا۔ ارزق جب یہ منظر دیکھتا ہے تو غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے، اسے بھی قاسم بن حسن نے جہنم پہنچا دیا۔ تیسرا آتا ہے، اسے بھی جہنم پہنچا دیا۔ چوتھا آتا ہے، اسے بھی جہنم پہنچا دیا۔ اب ارزق سمجھ گیا کہ یہ نوجوان بازو اکیلا بازو نہیں ہے، بلکہ اس کے بازو میں کسی کی قوت سما گئی ہے۔ ابن سعد نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا، یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ حیدر کرار شاہ خیبر شکن مولا علی کا پوتا ہے، حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، یعنی یہ اہل بیت کے گھرانے کا شہسوار ہے۔ اور اہل بیت اپنی عمر سے نہیں بلکہ اپنے حوصلوں سے پہچانے جایا کرتے ہیں، اپنی جرأت و مندی سے پہچانے جایا کرتے ہیں، اپنی بہادری سے پہچانے جایا کرتے ہیں۔ اب وہ ارزق غصے میں لال پیلا ہو کر چار بیٹوں کی قتل کو دیکھ کر اب غصے سے وہ باہر ہو چکا ہے اور میدان میں اتر پڑتا ہے اپنے چار بیٹوں کا بدلہ لینے کے لیے۔ بڑا شہسوار تھا، بڑا جنگجو تھا، بڑا بہادر تھا، لیکن حسن کا بیٹا قاسم گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ پریزنس آف مائنڈ، دماغ کو حاضر کر کے جب ارزق سامنے آیا تو کہا، او ارزق تو بہت چالاک ہے، تو بہت ہوشیار ہے، تیرے بہادری کا چرچا پورے عرب میں ہے، لیکن تجھے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ گھوڑے کی زین کھلی ہوئی ہے، تجھے اتنی عقل نہیں، تو غصے سے لال پیلا ہوتا جا رہا ہے، تیرے گھوڑے کی زین کھلی ہے۔ جب ارزق نے نظر اٹھا کے نیچے دیکھا ہے، قاسم بن حسن نے موقع کو غنیمت جانا، تلوار کو ہوا میں لہرایا اور ایسا وار کیا کہ وہ ارزق دو ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر گیا۔ حسن بن سعد سمجھ گیا کہ علی کے شیر کو اکیلے نہیں مارا جا سکتا، چوطرفہ حملہ کر دو، اب الگ الگ لڑائی مت کرو، تنہا جنگ مت کرو، ورنہ یہ ایک ایک سب کو مار دے گا، سب کو یتیم بنا، سب کے بچوں کو یتیم بنا دے گا، سب کی بیویوں کو بیوہ بنا دے گا۔ اب قاسم بن حسن پہ چوطرفہ حملہ ہونے لگا، ہر طرف سے تیر برسنے لگے، نیزوں کی مار، حضرت قاسم لہو لہان ہو جاتے ہیں، حضرت قاسم زخموں سے چور چور ہو جاتے ہیں، گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں جام شہادت پی کر ہمیشہ کے لیے اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کے پاس چلے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ میرے بھتیجے قاسم کو شہید کر دیا گیا، آپ گئے اپنے جوان بھتیجے کا لاشا اٹھا رہے ہیں، لاشا اٹھانے کے بعد حسین صبر کر رہے ہیں، حسین صبر کر رہے ہیں۔ اب علی اکبر سامنے آ گئے، حسین کا نور نظر، حسین کا لخت جگر، حسین کا شہزادہ علی اکبر سامنے آ گئے اور کہنے لگے، بابا جان مجھے قربان گاہ میں جانے دیجئے، مجھے شہید ہونے دیجئے۔ امام حسین نے کہا، بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا،
امام علی اکبر کی شان یہ تھی کہ آپ حضور کے ہو بہو تھے، حضور کے ٹو کاپی تھے. یعنی جب صحابہ کو نبی کی یاد ستاتی، جب صحابہ نبی کی یاد سے بے قرار ہو جاتے تو امام علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، امام علی اکبر کو آ کر کے دیکھ لیا کرتے تھے. ان کی بے قراری کو قرار مل جاتا تھا، ان کی بے چینی کو چین مل جاتا تھا، ان کی بے سکونی کو سکون مل جاتا تھا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب وہ علی اکبر میدان کارزار میں اترے ہوں گے تو ان درندوں نے اس چہرے پہ تیر کیسے چلایا ہوگا جو نبی کا ہو بہو رہا ہوگا، اس چہرے پہ تلوار کیسے چلائی ہوگی جو نبی کا ٹو کاپی رہا ہوگا. اللہ اکبر. علی اکبر اپنے بابا جان سے عرض کرتے ہیں اے بابا مجھے میدان کارزار میں جانے دیا جائے. حضرت حسین کہتے ہیں نہیں بیٹا، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون کے بعد یہ کسی کا خون نہیں کریں گے، یہ کسی کو شہید نہیں کریں گے. حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا جان آپ کے بعد زندگی بیکار ہے، آپ کے بعد جینا بیکار ہے، آپ کے بعد میں زندگی جینا نہیں چاہتا ہوں، میں بھی اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کے پاس جانا چاہتا ہوں. آخر کار وہ بچہ، وہ علی اکبر نہ حسین کا لاڈلا بیٹا تھا، حسین کا چہیتا بیٹا تھا، حسین کا بڑا ہی پیار سے پلنے والا بچہ تھا، جس کی ضد کو کبھی ٹالا نہ گیا، جس کی ہٹ کو کبھی ٹھکرایا نہ گیا. آج وہ بچہ میدان جنگ میں جانے کی ضد کر رہا ہے، میدان کارزار میں کٹنے کی ہٹ کر رہا ہے. اس کے شیشہ دل جیسے، اس کے شیشہ دل کو توڑا کیسے جائے، اس کے شیشہ دل کو چکنا چور کیسے کیا جائے. امام حسین نے اپنے بیٹے کو اجازت دی. علی اکبر جب میدان کارزار میں جاتے ہیں تو ابن سعد سمجھ جاتا ہے کہ یہ علی کے گھر کا کوئی شیر ہے، علی کے گھر کا کوئی نونہال ہے، اس کے مقابلے میں اکیلے مت جاؤ، اس کے مقابلے میں اکیلے لڑائی مت کرو. لیکن علی اکبر آواز دیتے رہے ہے کوئی میرے مقابلے میں جو آ کر مجھ سے مقابلہ کرے، ہے کوئی بہادر، ہے کوئی درم خواہ، ہے کوئی سورما جو میرے مقابلے میں آ کر مجھ سے مقابلہ کرے. لیکن یزیدی خیمے سے ایک بھی بندہ نہ نکلا، یزیدی خیمے سے ایک بھی بہادر باہر نہ آیا، کیونکہ اس سے پہلے ارزق کا حال دیکھ چکے تھے. قاسم بن حسن کے ہاتھ سے ارزق کی دردناک موت کو لوگ دیکھ چکے تھے. اس لیے کوئی بھی شخص اٹھنا گوارا نہ کیا. جب دیکھا علی اکبر نے کہ کوئی بھی مقابلے کو نہیں آ رہا ہے، کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا ہے، تو علی کا وہ شیر یزیدی صفوں پر خود بڑھ کر حملہ آور ہوا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جس طرف علی اکبر نے تلوار پھیر دیا ہے لوگ گاجر مولی کی طرح کرتے چلے جا رہے تھے. آپ یزیدی لشکر میں جس طرف چہرہ کر دیتے تھے وہ حلقہ صاف ہو جایا کرتا تھا. اس طرح کرتے کرتے ابن سعد ناراض ہو گیا، ابن زیاد ناراض ہو گیا. کہا اے بزدلو، کیا تمہارے اندر کوئی بھی بہادر نہیں بچا ہے؟ ایک نوجوان بچہ پوری یزیدی خیمے میں تہلکا مچا کے رکھ دیا ہے، پوری یزیدی خیمے میں شور شرابہ مچا کے رکھ دیا ہے. آگے بڑھو، جو علی اکبر کا گردن کاٹ کر لائے گا میں اسے موصل کا گورنر بنا دوں گا. اتنا سننا تھا کہ بڑے بڑے لالچی ٹوٹ پڑے. اب علی اکبر کی طرف، علی اکبر کے جسموں پر تیر برسنے لگے، بھالے برسنے لگے، تلوار چمکنے لگی. علی اکبر بھی رضائے الہی سے جہاں بحق ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درجہ شہادت کو پا جاتے ہیں اور اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اپنے بابا کو آواز دیتے ہیں یا ابتا ہوا ادرکنی. حضرت علی اکبر جب شہید ہونے کے قریب ہوتے ہیں اپنے حسین بابا کو آواز دیتے ہیں بابا میری خبر گیری فرمائیے، اے بابا میری خیال میں میری خبر گیری فرمائیے، میری مدد فرمائیے. حضرت حسین آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام علی اکبر اب تھوڑی ہی دیر میں ان کی روح قبض ہو جائے گی، یہ شہید ہو جائیں گے. لیکن آنکھ کھول کر عرض کرتے ہیں اے بابا میرے سینے میں جو تیر چبھا ہوا ہے یہ بڑی تکلیف دے رہا ہے، بڑی شدت محسوس ہو رہی ہے، آپ اس تیر کو نکال دیجئے. تاریخ بتاتی ہے، آپ بھی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، آپ بھی اولاد والے ہیں، آپ بھی کسی بچے کے باپ ہیں. وہ امام علی مقام، اے امام آپ کی حوصلے پہ قربان جاؤ، آپ کی ہمت پہ قربان جاؤ. آپ نے جب وہ تیر نکالا ہے علی اکبر کے سینے سے تو صرف تیر باہر نہیں
نہیں آیا بلکہ علی اکبر کا کلیجہ بھی سامنے نکل کر آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا دردناک منظر رہا ہوگا، کتنا خطرناک منظر رہا ہوگا، لیکن حسین نے دیکھا، صبر کیا۔ حسین صبر کر رہے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر خیمے میں لائے، رکھا۔ حضرت زینب، فاطمہ کی بیٹی، حسین کی بہن حضرت زینب حاضر ہو گئی۔ کہا اے بھائی جان، اس کربلا کے میدان میں سب اپنی رضائی الہی میں حصہ ملا رہے ہیں، سب راہ خدا میں اپنا اپنا حصہ دے رہے ہیں۔ امام حسن نے بھی اپنا حصہ ملا دیا ہے، آپ نے بھی اپنا حصہ ملا دیا ہے۔ اے بھائی جان، یہ میرے دو ننھے بچے ہیں، آن اور محمد، انہیں قبول فرما لیجئے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ زینب کوئی عام گھرانے کی خاتون نہ تھی، بلکہ فاطمہ الزہرا کی پروردہ خاتون تھی، علی کی لخت جگر تھی۔ حضرت حسین کہنے لگے بہن، یہ بہت چھوٹے ہیں، یہ تلوار کیسے چلائیں گے، یہ لڑائی کیسے کریں گے، یہ جنگ کیسے کریں گے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا بھائی مجھے معلوم ہے یہ نہ تلوار چلا سکتے ہیں نہ دشمن کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، لیکن میرا مقصد لڑانا نہیں ہے بلکہ آپ پر نچھاور کرنا ہے، میں تو انہیں آپ پر نچھاور کرنے کے لیے لائی ہوں۔ حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ لڑانا مقصد نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ آن و محمد جاتے ہیں میدان کربلا میں، ابن سعد جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہے تو طنز کرتا ہے، وینگ کرتا ہے اور ٹپڑی کرتا ہے اور ڈائلاگ بولتا ہے اور کہتا ہے اے حسین، کیا تمہارے جوان سب ختم ہو گئے؟ کیا تمہارے اندر کوئی نوجوان نہ بچا جو تم نے ان بچوں کو بھیجا ہے؟ تو بڑے بھائی آن نے کہا او ظالم، یہ مت دیکھ میں چھوٹا ہوں یا بڑا، یہ تو دیکھ کہ حق کے لیے لڑنے کا حوصلہ کتنا رکھتا ہوں، اسلام کو بچانے کے لیے ہمت کتنا رکھتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے کہا ادھر سن، جملے بازی بعد میں کرنا، پہلے آ کے مقابلہ کر کے دکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنی دیر تلوار چلاتے، کتنی دیر نیزے کو سہتے، کتنے دیر دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر، بالآخر وہ دونوں بچے شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین اپنے دونوں بھائیوں کو اپنے گود میں اٹھا کر لاتے ہیں، لیکن امام ہے کہ صبر کرتے جا رہے ہیں، صبر کرتے جا رہے ہیں، قدم قدم پہ صبر کر رہے ہیں، قدم قدم پہ حسین صبر سے لپٹ گئے ہیں۔ اب نہ صبر کو حسین سے کوئی الگ کر رہا ہے، نہ صبر حسین سے الگ ہو رہا ہے، بلکہ صبر دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو، حسین دکھیں گے تو صبر دکھے گا۔ گویا آج وہ صبر کربلا کے میدان میں چلتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، عباس علمبردار آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے حسین اب بہت ہو گیا ہے، تکلیف باہر ہو چکی ہے، اب گھر میں ننھا معصوم علی اصغر پیاس سے بلک رہا ہے، سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں یزیدیوں کے پاس جاؤں اور پانی بھر کر مشکیزے میں لاؤں۔ حضرت عباس علمبردار جب یہ کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں اے عباس تم میرے بھائی ہو، تم میرے سہارا ہو، اگر تم گئے اور یزیدیوں نے شہید کر دیا تو میرا علم کون اٹھائے گا، میرا پشت پناہی کون کرے گا، میرے زخموں پہ مرہم کون رکھے گا؟ اے عباس میں تم کو اجازت نہ دوں گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں اے بھائی جان اب مجھے بالکل اجازت دے دیجئے، اب میں بالکل برداشت نہیں کرتا، میرے پیاس کا معاملہ ہوتا تو میں کبھی شکوہ نہ کرتا، لیکن یہ ساقی کوثر کے نواسے، یہ جام کوثر کے مالک جو ہیں ان کے لخت جگر پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ حضرت عباس کی ضد جب ہوئی تو امام حسین نے انہیں بھی اجازت دے دیا۔ حضرت عباس علمبردار
سردار گھوڑا لیتے ہیں، مشکیزہ اٹھاتے ہیں، سوار ہو کر دریائے فرات کی طرف چل دیتے ہیں۔ دریائے فرات کی طرف جب یزیدیوں نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے پانی لینے آ رہے ہیں، روک دیا گیا۔ حضرت عباس کو یزیدیوں نے روک دیا اور کہا اے عباس تم کو پانی نہیں ملے گا۔ حضرت عباس نے کہا ارے خدا سے کچھ ڈرو، اللہ کے رسول کا کچھ شرم کرو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری غیرت مر چکی ہے، تم نے ہی حسین کو خط لکھا تھا، تم نے ہی حسین کو پتر لکھا تھا کہ اے حسین آ جاؤ، میرا ایمان خطرے میں ہے، میرا اعمال خطرے میں ہے، اگر تم نہیں آؤ گے اور میرا ایمان لٹ گیا تو میں آپ کے نانا سے شکایت کروں گا۔ آج وہ حسین مشقت اٹھا کر تمہارے پاس آیا ہے، آج وہ حسین مشکلیں برداشت کر کے تمہارے پاس آیا ہے، تم نے پانی بند کر دیا ہے، اس کے بچے کو پیاسے تڑپا رہے ہو۔ انہوں نے کہا سنو اے عباس، اگر پوری دنیا بھی پانی ہو جائے تب بھی میں ایک قطرہ تمہیں لینے نہیں دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عباس جلال میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں سنو یزیدیو، امام حسین وہ ساتھ ہے جو سر کٹانا تو گوارا کرتا ہے لیکن یزیدی ظالموں کے آگے جھکنا گوارا نہیں کرتا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عباس ان پہ چھپٹ پڑتے ہیں، یزیدیوں کے صفوں پہ بفر پڑتے ہیں۔ اب یزیدیوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ بہرحال حضرت عباس دریائے فرات پہ پہنچ جاتے ہیں، پانی مشکیزہ میں بھرتے ہیں اور گھوڑے کے لگام کو ڈھیل دیتے ہیں، اس خیال سے، اس تصور سے، اس سوچ کے ساتھ کہ گھوڑا بھی 2-3 دن کا پیاسا ہوگا، گھوڑا بھی 2-3 دن سے پیاسا ہے، لہذا گھوڑا پانی پی لے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حضرت عباس نے گھوڑے کے لگام کو ڈھیل دیا تو گھوڑے نے پانی کی طرف منہ کرنے کے بجائے پھیر دیا اور زبان حال سے یہ پیغام دے رہا تھا اے امام، جس کا امام پیاسا ہو اس کے جانور پانی نہیں پیا کرتے۔ اللہ، جن کی صحبتوں میں جانور بھی اتنا باادب ہو جائے، جن کی صحبتوں میں آ کر جانور بھی اتنا سلیقے مند ہو جائے، اگر ان کی صحبت میں انسان آ گیا ہوتا، اگر ان کی صحبت میں انسان نے پا لیا ہوتا تو عرش و شریعہ کی بلندی پر پہنچ گیا ہوتا۔ لیکن یزیدیوں تم کو کیا ہو گیا تھا؟ تم نے نبی کے نواسوں کو بھی وسیلہ نہیں بنایا، تم نے علی کے لخت جگر کو بھی وسیلہ نہیں بنایا، تم نے فاطمہ الزہرا کے بیٹے کو بھی وسیلہ نہیں بنایا۔ ارے میرا امام، تمہارا امام جب نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو حسین کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد غوث اعظم کو اپنا وسیلہ بناتا ہے اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہمارا امام، تمہارا امام، سارے سنیوں کا امام، امام احمد رضا جب نبی کی بارگاہ میں وسیلہ دائر کرتا ہے، جب نبی کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، جب نبی کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں بلکہ غوث اعظم کا سہارا لیتے ہوئے جا رہا ہے۔ لیکن یزیدیوں، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا تھا؟ تم نے نبی کے نواسے کو بھی وسیلہ نہیں بنایا، تم نے نبی کے لخت جگر کو بھی وسیلہ نہیں بنایا۔ ارے ان کی صحبت میں وہ جانور بھی کتنا باادب ہو گیا تھا جو اپنے اہل بیت کے مالکوں کے پیاسے دیکھ کر کے یہ انکار کر دیا تھا کہ میں پانی نہیں پیوں گا۔ بہرحال حضرت عباس سمجھ گئے کہ یہ گھوڑا وفادار ہے، یہ اہل بیت کا محبت کرنے والا ہے۔ آپ مشکیزہ اٹھاتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور ایڑ لگاتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو خیمہ حسین تک پانی پہنچا دیا جائے۔ اب امام حضرت عباس پانی لے کر چلتے ہیں، یزیدیوں نے دیکھا کہ پانی خیمہ کی طرف جا رہا ہے، شور مچ گیا، ہنگامہ اٹھ گیا کہ پانی کو روکا جائے۔ اگر یہ پانی نہیں رکے گا اور حسین کے خیمے تک پہنچ گیا اور حسین نے پی لیا تو سمجھ لو یزیدیوں کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب ان کے نوجوان، جب ان کے نونہال پیاس کی عالم میں ہمارے بہادروں کے چھکے چھڑا دیا کرتے تھے، اگر وہ حیدر کرار کا شیر نر آ گیا پانی پی کے تو یزیدی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، یزیدی بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اس
پانی کو روکا جائے تو یزیدی بچیں گے، اس پانی کو ٹوکا جائے تو یزیدی بچیں گے۔ اب یزید حملہ آور ہو گئے، یزیدی بھیڑی ان پر جھپٹ پڑے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، لیکن حضرت عباس عاشق اہل بیت ہو کر اپنے گھوڑے کو ایڑ پہ ایڑ لگائے جا رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی میں شہید ہو جاؤں، میں قتل کر دیا جاؤں، لیکن یہ پانی امام کے خیمے تک پہنچ جائے۔ لیکن اتنے میں ایک ظالم نے آپ کے بائیں بازو پہ حملہ کیا، آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ جب بایاں بازو کٹا تو مشکیزہ اٹھا کے داہنے بازو پہ ٹانگ لیا۔ اب جو لگام دائنے ہاتھ سے پکڑے تھے منہ سے پکڑ لیا اور ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں۔ اتنے میں کسی ظالم نے پھر وار کیا اور آپ کا داہنا بازو بھی کٹ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وفادار ہو تو ایسا ہو، غلام ہو تو ایسا ہو، چاہنے والا ہو تو ایسا ہو۔ اب انہوں نے مشکیزے کو اٹھا کے منہ سے پکڑ لیا۔ اللہ اکبر، ابن سعد نے کہا دیکھو پانی خیمے میں پہنچ جائے گا، پانی خیمے کے اندر داخل ہو جائے گا، تیر برسا دو، نیزے برسا دو۔ اللہ اکبر، نیزے برسنے لگے ہیں، تیر برسنے لگے ہیں۔ وہ مشکیزہ تیروں سے چھلنی ہو گیا، چھلنی سے چور چور ہو گیا اور اس مشکیزے کا سارا پانی چھلک چھلک کر اس کربلا کی رتیلی دھرتی میں خشک ہو گیا۔ حضرت عباس جو زخموں سے چورتے نڈھال ہو گئے، زمین پر آئے آواز دی یا آخاہ ادرکنی ادرکنی، اے بھائی جان میری مدد فرمائیے، اے میرے بھائی میری مدد کروائیے۔ حضرت حسین جب حضرت عباس کے پاس آتے ہیں، اپنے بھائی کو خون میں لت پت دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دھارا بہہ جاتا ہے اور آپ کی زبان سے بے تحاشا نکل پڑتا ہے، بے تحاشا نکل پڑتا ہے، انکسر ظہری، آج تو میری کمر ٹوٹ گئی، میرے بھائی عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ بہرحال اپنے بھائی عباس نمبردار کا جنازہ اٹھاتے ہیں، لاش اٹھا رہے ہیں حسین، لیکن صبر کر رہے ہیں کیونکہ صبر حسین سے نپٹ گیا ہے، حسین صبر سے نپٹ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ایک کر کے سب خاندان اہل بیت قربان ہوتے چلے گئے۔ اب حضرت زینب آتی ہے، عرض کرتی ہے بھائی جان معاملہ ہماری تکلیف کا نہیں ہے، ہماری پیاس کا نہیں ہے، شہر بانوں کا دودھ خشک ہو گیا، علی اصغر پیاس سے بلک رہے ہیں، جاؤ اس معصوم بچے نے تو کوئی خطا نہیں کیا ہے، اس معصوم بچے نے تو یزید کی بیعت سے انکار نہیں کیا ہے، یہ دودھ پیتا بچہ یزید کا قصوروار نہیں ہے، اسے یزیدیوں کے سامنے لے جاؤ، شاید انہیں ترس آ جائے اور ان کے گلے میں پانی کا قطرہ ٹپکا دے۔ اللہ اکبر، امام حسین جانتے تھے میرا بیٹا پیاس کے لیے نہیں رو رہا ہے، پانی کے لیے نہیں رو رہا ہے، بلکہ رضا الہی کے نام پر راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے رو رہا ہے۔ امام حسین کو معلوم تھا، حضرت امام حسین گود میں لے کر جاتے ہیں، یزیدیوں کو آواز دیتے ہیں، اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نبی کی دی ہوئی نماز پڑھنے والوں، اے میرے نبی کا دیا ہوا قرآن پڑھنے والوں، میں نبی کا نواسا حسین ہوں، یہ میرا بیٹا علی اصغر ہے، دیکھو یہ ننھا سا بچہ ہے، زبان پیاس سے باہر آ گئی ہے، اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے، اس نے تو کوئی قصور نہیں کیا ہے، تم مجھے پانی نہ دو نہ دو، تم مجھے کھانا نہ دو نہ دو، لیکن اس چھوٹے سے بچے کو تو پانی پلا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ہمارا نوجوان ہائی وے پہ گاڑی چلاتا ہے، کتنی رفتار میں گاڑی چلائے، کتنی رفتار میں گاڑی بھگائے، لیکن اگر روڈ کے اوپر کوئی معصوم دودھ پیتا بچہ دکھ جائے گا تو پورے زور سے بریک مارنے کی کوشش کرے گا اور ٹرننگ لینے کی کوشش کرے گا۔ اللہ اکبر، آج بھی ہندوستان کے لوگوں کے اندر اتنی غیرت موجود ہے، اتنی ہمت موجود ہے کہ اپنے آپ کو زخموں، اپنے آپ کو مصیبت کے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن اس دودھ پیتے بچے کو دبانا دوارا نہیں کریں گے، پورے زور سے تبلیغ لگانے کی کوشش کریں گے، پورے زور سے ٹرننگ لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ اکبر، وہ حسین جس کا بچہ بھی دودھ پی رہا ہے، جس کا بچہ بھی شیر خار ہے، ابھی کہور مادر میں ہے، اس کے لیے امام حسین یزیدیوں سے پانی مانگ رہے ہیں، اس کے لیے حسین یزیدیوں سے پانی پلانے کو کہہ رہے ہیں، لیکن ان یزیدیوں کو پھر بھی ترس نہ آئی، ان یزیدی ظالموں کو پھر بھی رحم نہ آیا۔ ارے دنیا کے کافر بھی پیاسوں کو پیاسا نہیں مارا کرتے
تھے، ارے یزیدیوں تمہارے دل پہ کیا ہو گیا تھا، تم دنیا کے کیسے کتے بن گئے تھے؟ حسین اپنے لختے جگر کے لیے پانی مانگ رہے تھے، تم نے پانی نہ دیا، اچانک ہرملا نے تیر چلایا ہے، ہرملا نے ایسا نشانہ باندھا ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلقوں کو چیرتا ہوا پار کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین اپنے بچے کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں، اور جب تیر پار کر جاتا ہے تو علی اصغر کے حلقوں سے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے، امام حسین کے چلو میں آ جاتا ہے۔ امام حسین خون کو آسمان کی طرف اچھالتے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے، میرے مولا اس چھوٹی سی قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا، زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا، بچہ بھی دودھ پیتا نہ چھوڑا حسین کا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت شہربانوں نے سمجھا کہ پانی مل گیا، لیکن جب امام علی مقام نے علی اصغر کو خیمے میں لے جا کر کے دیا، خیمے میں پیش کیا تو کوہرام مچ گیا۔ حضرت شہربانوں نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، آئے میرے لال، تم ہمیشہ کے لیے چلے گئے، اب تم ہم سے کبھی نہیں ملو گے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کہنے والوں نے کہا ہے، پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت تو ان غنچوں پہ ہے جو بے کھلے مرجھا گئے، حسرت تو ان غنچوں پہ ہے جو بے کھلے مرجھا گئے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح ایک ایک کر کے سب راہ خدا میں قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں، سب نے قربانی پیش کر دی ہے۔ اب خیمے میں امام حسین ہے اور زین العابدین ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین بیمار بھی ہیں، بیماری سے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، کمزوری کے عالم میں بستر سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا مجھے اجازت دی جائے، اب میں کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں، زین العابدین تم میرے نائب ہو، تم میرے تخت نشین ہوگے، تم میرے بعد گدی نشین ہوگے، تم نبی کے نوازوں میں سب سے اعلیٰ و افضل ہو، تمہیں اب ہم بھیجیں گے نہیں، تم ان سے فاطمہ کی اولادیں چلے گی، تم ان سے ان کی نسلیں بڑھیں گی، تمہیں میرے بعد ان عورتوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، تمہیں میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جب پڑھیں گے تاریخی واقعات کو، آپ جب پڑھیں گے تاریخ کربلا کو، تو پتہ یہ چلے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہو گئی، امام حسین جب شہید کر دیے گئے، تو اس کے بعد ایک بھی بچہ قربان نہیں کیا گیا، ایک بھی شخص قتل نہیں کیا گیا۔ تو امام حسین جب یزیدیوں کے ڈیمانڈ تھے، یزیدیوں کی مانگ تھی کہ حسین بیعت کرے یا قتل ہو جائے، تو امام حسین نے اپنی قربانی دینے میں تاخیر کیوں کی، اپنی قربانی دینے میں لیٹ کیوں لگائی، کیوں سب سے بعد میں گئے؟ اگر امام سب سے پہلے چلے گئے ہوتے تو علی اکبر بھی بچ گئے ہوتے، قاسم بن حسن بھی بچ گئے ہوتے، عباس نمبردار بھی بچ گئے ہوتے، معصوم علی اصغر بھی بچ گیا ہوتا۔ ارے کیونکہ امام زین العابدین وہ شخص ہیں جو حسین کے بعد سب سے اونچے مقام پر فائز ہونے والے تھے۔ امام زین العابدین کے لیول کا آدمی امام حسین کے بعد کربلا کے میدان میں کوئی نہ تھا۔ اگر امامت کی وجہ سے مارنا ضروری تھا تو حسین کو مارنے کے بعد زین العابدین کا مارنا اور بھی ضروری تھا، کیونکہ حسین کے بعد سب سے بڑے بیٹے حسین کے وہی تھے، حسین کی ساری چیزوں کے مالک وہ تھے، حسین کی امامت کے بھی مالک وہ تھے۔ تو اگر امامت کی وجہ سے حسین کو مارنا ضروری تھا تو حسین کے بعد امام زین العابدین کو بھی مارنا ضروری تھا، لیکن حسین کے بعد زین العابدین کو شہید نہ کرنا، ان کو قتل نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی ثبوت ہے اگر امام اور پہلے چلے گئے ہوتے تو کوئی شہید نہ ہوتا، سب بچ جاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی امام اگر پہلے شہید ہو گئے ہوتے، ہر کی جگہ خود پڑ گئے ہوتے، وہاب کی جگہ خود چلے گئے ہوتے، قاسم بن حسن کو روک کر خود چلے گئے ہوتے، تو نہ قاسم شہید ہوتا، نہ علی اکبر شہید ہوتے، نہ علی اصغر شہید ہوتے،
تو پھر امام حسین نے اپنی شہادت دینے میں تاخیر کیوں کی؟ اپنی شہادت دینے میں لیٹ کیوں کیا؟ ایک اعتراض ہے، ایک سوال، اگر ان کے بعد کسی کو شہید کرنا سب سے ضروری تھا تو جس حیثیت کے زین العابدین تھے امام حسین کے بعد اس لیول کے نہ عباس تھے، نہ قاسم بن حسن تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ علی اصغر تھے۔ امام حسین کے بعد جو سب سے قریبی حسین کا تھا، جو سب سے امپورٹنٹ شخصیت تھی، وہ زین العابدین تھے۔ تو زین العابدین کا شہادت حسین کے بعد شہید نہ ہونا یہی دلیل ہے کہ اگر حسین پہلے شہید ہو گئے ہوتے تو کوئی بھی شہید نہ ہوتا، کوئی بھی قتل نہ کیا جاتا۔ تو پھر امام نے شہادت دینے میں تاخیر کیوں کی؟ پھر لیٹ کیوں لگائی؟ پہلے چلے گئے ہوتے، سب کو روک دیا ہوتا، کہتے ہم جائیں گے، تو سب بچ گئے ہوتے۔ اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں، اہل بیت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں۔ جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ان کو بھی سوچتے ہیں۔ ارے پاک کی اولاد ہے، پاک ہے، ناپاک کی سمجھ میں کیسے آئے؟ میرے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو جن لوگوں نے مکہ میں پتھر پھینکا، راستوں میں کانٹے بچھا دیے، شعب ابی طالب میں نبی کو قید کر دیا، 2.5 سال تک راشن پانی بند کر دیا گیا، سماج سے بائیکاٹ کر دیا گیا، 2.5 سال تک نبی کو شعب ابی طالب میں بند رکھا گیا، لیکن 13 سال تک مسلسل لڑائی جھگڑا فساد نبی کو پریشان کیا گیا، نبی کے صبح و شام کو لہو لہان کر دیا گیا، نبی کی زندگی کو اجرن بنا دیا گیا، ان کو مکے میں رہنے نہ دیا گیا، مدینے آنا پڑا۔ لیکن جب 8 سال کے بعد نبی پلٹے ہیں مکہ کی طرف، مکے کو فتح کیا ہے، تو پورے مکے کا رجم بدل گیا۔ وہ بڑے بڑے ظالم، وہ بڑے بڑے اتیاچاری سب نبی کے سامنے کھڑے ہیں، جنہوں نے نبی پہ کوڑا پھینکا تھا، جنہوں نے نبی کو پتھر مارا تھا، جنہوں نے نبی کو لہو لہان کیا تھا، جنہوں نے نبی کو مکہ میں رہنے نہیں دیا تھا، جنہوں نے نبی کو ستایا تھا، جنہوں نے نبی کے صبح و شام کو لہو لہان کر دیا تھا، وہ ظالم آج نبی کے سامنے کھڑے ہیں، وہ اتیاچاری آج نبی کے سامنے موجود ہے، کانپ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ آج ہمیں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، آج ہمیں تو پیس کر رکھ دیا جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا اسی داستان کو یاد کر کے، اپنا پچھلا زمانہ یاد کر کے، کہ آج تو ان سے بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو انہیں کاٹنے کا دن ہے، آج تو انہیں تہس نہس کرنے کا دن ہے۔ لیکن قربان جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت جب سنتے ہیں تو فرماتے بدلہ نہیں لینے کا دن ہے، بلکہ آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو انہیں معاف کر دو۔ حضرت میرے امام میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ جاؤ جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کیا، تم سب کو آزاد کیا۔ وہ نبی رحمت للعالمین، ظالموں کو معاف کرنے کا مزاج، ظالموں کو معاف کرنے کا حوصلہ، اسی نبی کا نواسا ہے حسین، اسی نبی کا لخت جگر ہے حسین۔ وہ رحمت عالم جو ظالموں کو معاف کر دے، آج وہ حسین بھی وہ رحمت عالم جو ظالموں کو معاف کر دیا،
تاکہ لوگ جہنم میں نہ جانے پائیں، اسلام لا کر مسلمان ہو جائے۔ تو جو رحمت للعالمین نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے، تو ان کا نواسہ کب چاہے گا کہ کوئی بندہ جہنم میں چلا جائے؟ ان کا نواسہ کب اس بات پہ تیار ہوگا کہ کوئی بندہ جہنم میں چلا جائے؟ دشمن ہی صحیح، لیکن جہنم میں گیا تو میرا کیا فائدہ؟ جہنم کی تعداد بڑھے گی، موقع دو، مہلت دو، سنبھلنے کا موقع دو، سدھرنے کا اپارچونٹی دو، گائیڈنس پانے کا۔ میرا امام مہلت دے رہا ہے، اے یزیدیو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم کسی کو قتل نہ کرو، تم کسی کو شہید نہ کرو، تمہاری عفت اسی میں ہے، تمہاری بچت اسی میں ہے، تمہاری امن و امان اسی میں ہے کہ تم کسی کو قتل مت کرو۔ اہل بیت کے خون سے اپنے تلوار کی پیاس کو مت بجھاؤ، لیکن اگر تم اس پہ راضی نہیں ہوتے، تم چاہتے ہو کہ اپنی تلوار کی پیاس بجھا دو، تو میں تمہیں حر دے رہا ہوں، اس سے اپنی پیاس بجھا دو۔ میں تمہیں اپنی آوان و انصار دے رہے ہیں، اس سے اپنی پیاس بجھا دو۔ میں علی اکبر کے جوانی دے رہا ہوں، اس سے پیاس بجھا دو۔ قاسم کی لٹا ہوا شباب دے رہا ہوں، اس سے پیاس بجھا دو۔ عباس کا کٹا ہوا بازو دے رہا ہوں، اس سے پیاس بجھا دو۔ کیونکہ یہ سب، چاہے قاسم کا قاتل ہوگا وہ قاتل مومن ہوگا، عباس کا جو قاتل ہوگا وہ قاتل مومن ہوگا، علی اکبر کا جو قاتل ہوگا وہ قاتل مومن ہوگا، امام حسین امام قاسم کا جو قاتل ہوگا وہ قاتل مومن ہوگا، حر کا جو قاتل ہوگا وہ قاتل مومن ہوگا۔ قتل مومن اشد ترین گناہ ہے، لیکن اگر تم ان کو قتل کرنے کے بعد اپنے ارادوں کو بدل دو، اپنے خیالات کو بدل دو، اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، تو نبی رحمت للعالمین کا یہ نواسہ تب بھی تمہیں بخشوا دے گا، تمہیں جنت کا پروانہ دلا دے گا۔ تم میرے تک جلدی مت کرنا، کیونکہ ان سب کا قاتل تو قاتل مومن ہوگا، لیکن حسین کا قاتل قاتل مومن نہیں، قتل دین بن جائے گا، قتل اسلام بن جائے گا۔ قاتل مومن کی تو بخشش ہو سکتی ہے، قتل مومن قتل اسلام کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اسلام کا قاتل جو ہوگا، اسلام کو جو مٹانے والا ہوگا، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ لہذا آپ موقع دے رہے ہیں سنبھلنے کا، آپ اپارچونٹی دے رہے ہیں سدھرنے کا، لیکن جب محسوس ہوا کہ یہ یزیدی کتے کلاب النار بھی ہیں، کلاب الدنیا بھی ہیں، یہ دنیا کے کتے جہنم کے کتے بھی بننا چاہتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ بھی مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں پہ بھی مہر لگا دیا ہے، ان کی آنکھوں پہ بھی مہر لگا دیا ہے۔ اب انہیں حق دکھائی نہیں دے رہا ہے، انہیں حق سنائی نہیں دے رہا ہے، انہیں حق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب آپ نے اتمام حجت کر لیا، سب کچھ مہلت دے دی، جتنی مہلت دی جا چکی، جتنے موقع دینے تھے دیے جا چکے، جتنی ضمیر کو جگانا تھا جگایا جا چکا، تو اب امام نے سمجھ لیا۔ نتیجہ وہی ہوا کہ امام گھر آئے، خیمے میں آئے، نبی کا لباس تن کیا، اپنے بابا جان کا امامہ پہنا اور خیمے میں آخری سلام کیا، اور میدان کارزار میں آ گئے، میدان جنگ میں آ گئے، ایڑ لگایا۔ امام حسین کو ناز ہے کہ گھوڑا بھی میرا وفادار ہے، اور گھوڑے کو بھی ناز ہے کہ آج ہمارے اوپر امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے آواز دیا، آپ کی تلوار چلنے لگی، آپ کی تلوار یزیدیوں پہ آپ نے حملہ کر دیا، یزیدی بوکھلا اٹھے، یزید منتشر ہو گئے۔ جب حیدر کرار کا وہ شیر نر بپھر کر یزیدی بھیڑیوں پہ حملہ آور ہوا، تو پشتے کے پشتے لگا دیا، لاشوں کا ڈھیر لگا دیا، لاشیں بکھر گئیں۔ امام حسین کی تلوار چل رہی تھی، فضا میں لہرا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کی ساری بجلیاں
امام حسین کی تلوار میں سما گئی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر ذوالفقار کی دھار میں آ گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آدم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نوح کی کشتی اپنی نجات کا رخ دیکھ رہی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ فرعون دریائے نیل میں غرق ہو رہا ہے، یزیدی تباہ ہو رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کعبہ کا قبلہ ایک دوسرا کعبہ بن چکا ہے، ایک جگہ جمع ہوا کعبہ ایک متحرک کعبے کو دیکھ رہا ہے۔ عقیدتوں کا قبلہ، محبتوں کا کعبہ یزیدیوں کے مقابلے میں تلوار چلا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ حسین کا بازو حیدر کرار کا بازو بن گیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ حسین کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا دودھ نیا خون بن گیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اجنہ داد شجاعت دے رہے ہیں، اجنہ حوصلہ دے رہے ہیں، اور ان کی دعاؤں پہ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا صداقت سمٹ گئی ہے، ایسا لگ رہا تھا عدالت نے پکڑ لیا ہے، ایسا لگ رہا تھا سیادت نے اپنے جلوے دکھا دیے ہیں۔ امام حسین یزیدی بھیڑیوں کو ایسا کاٹتے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو، جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو۔ ابن سعد پریشان ہو گیا، ابن جوشن پریشان ہو گیا، ابن زیاد پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی آدمی سب کی گردن مارتے چلا جا رہا ہے، سب کی گردن کاٹتے چلا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ ایک ہی بندے نے 20,000 کے لشکر کو اکیلے شکست دے دیا ہے، اکیلے ہی 20,000 کے لشکر کو ہرا دیا ہے۔ اس تلوار کو روکنا چاہیے، یہ تلوار رکے گی تو یزیدی بچیں گے، یہ تلوار پر رکے گی تو یزیدی بچیں گے۔ اس تلوار کا رکنا بہت ضروری ہے یزیدی نقطۂ نظر سے۔ یہ تلوار رکے گی تو یزیدی بچیں گے، یہ تلوار رکے گی تو یزیدی بچیں گے۔ وہ تلوار جو سکینہ کی پیاس نہ روک سکے، وہ تلوار جو قاسم کی رکی ہوئی جوانی نہ روک سکے، وہ تلوار جسے عباس کا کٹا ہوا بازو نہ روک سکے، وہ تلوار جسے عباس کا کٹا ہوا بازو نہ روک سکے، وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکے، پیاس سے نہ رکے، سب عورتوں کے مارز قتل میں آ جانے سے نہ رکے، وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی، جسے پیاس نہ روک سکی، جسے لاشوں کا ڈھیر نہ روک سکی، وہ تلوار چلتے چلتے رک گئی۔ بس یہی نازک سا موڑ ہے، جس تلوار کو کوئی نہ روک سکا وہ تلوار رک گئی۔ بھوک سے نہیں، پیاس سے نہیں، لاشوں کے اٹھانے سے نہیں۔ وقت ہو گیا نماز کا، وقت ہو گیا اذان کا۔ امام گھوڑے سے نیچے آئے، سجدے میں گئے۔ شمر نے دیکھا یہ شیر سجدے میں ہے، یہی بڑھیا موقع ہے، اگر اڑ گیا تو پھر مارے گا، لہذا یہی بہترین موقع ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان منحوس شقی القلب نے نبی کے نواسر کو، نبی کے لخت جگر کو، نبی کے نور نظر کو، نبی کی آل کو، نبی کی اولاد کو، نبی کی نور کو سجدے کی حالت میں ایسا وار کیا کہ سر مبارک پہنے مبارک سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، وہ گردن کٹ گئی، سنیوں وہ گردن کٹ گئی جس گردن کو نبی بار بار چوما کرتے تھے، جس گردن کو نبی بار بار بوسہ دیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے کعبہ میں لگے پتھر کو ایک بار چوما تھا، آج پوری دنیا چوم رہی ہے۔ ارے حسین کے گلے کو تو نبی نے بار بار چوما تھا، نبی نے بار بار بوسہ دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں حسین کا گلا کٹ گیا، حسین کا گلا کٹ گیا۔ میرے دل سے پوچھ، حسین کا گلا نہیں، بوسہ گاہے مصطفیٰ کٹ گئی، بوسہ گاہے مصطفیٰ کٹ گئی۔ پھر میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، علی کا وہ شیر جنگلی کتوں میں گر گیا تھا۔ آپ ذرا سوچیں، ایک بہادر ہو، ایک شیر ہو، اسے 2000 کتوں نے گھیر لیا ہو تو کن کن کتوں کو مارے گا، کن کن کتوں پہ حملہ کرے گا؟ علی کا وہ شیر یزیدی کتوں میں گر گیا،
اور وہ میرا امام لہودار ہو کر کے کربلا کی تیری دھرتی میں سجدے کی حالت میں اپنے رب سے جا ملا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے جو کہا تھا کہ حسین صبر کر رہے تھے، قرآن نے جو کہا تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز مدد، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، حسین صبر سے شروع ہوئے تھے اور کربلا کے میدان میں سجدے سے پورا کر دیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ کیا چلا؟ حسین قرآن کی مکمل تفسیر ہے، حسین مکمل قرآن کی وضاحت ہے۔ حسین سمجھنا ہے تو قرآن سمجھ لو، قرآن سمجھنا ہے تو حسین سمجھ لو۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں قرآن سے بھی محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا